رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے ہمارا بہت ہی خوبصورت پروگرام جس کا نام ہے جہان امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے عامل ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ اچھا، یہاں عامل سے مراد روحانی عامل ہے، یعنی کہ جو وظائف کے ذریعے اور تعویذات کے ذریعے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ایک روحانی طریقہ علاج ہے اس کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہوں، یا عامل سے یہ مراد ہے۔ تو عامل ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، آج اس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، بھائی دیکھیں، ایک تو بتانا ہے کہ عامل کیسا ہو، اور پھر عامل یہ ہو، اور پھر اعلیٰ حضرت کیسے عامل تھے، یہ والی بات بھی بتانا۔ تو یہ کوئی عام عامل کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان مفسر قرآن پاک کے کئی دروس آپ نے الحمدللہ دیے ہیں، اور بڑا زبردست فہم قرآن آپ رکھتے ہیں الحمدللہ، اور عملیات کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ جو وظائف دیتے ہیں، روحانی وظائف، الحمدللہ ہمارے آئی ڈی ایس روحانی علاج کے پروگرام میں، اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے درمیان تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس پروگرام جہان امام احمد رضا کے لیے وقت عطا فرمایا، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب کہ آپ نے مجھ ناچیز کو، اور اتنا اہم ترین موضوع کہ جس میں اعلیٰ حضرت جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہما گر شخصیت، تمام اعتبارات سے، آپ تفسیر کے اعتبار سے دیکھیں، حدیث کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی وہ ہستی ہے جس کو 50 سے زیادہ علوم پر نہ صرف مہارت بلکہ 10 طرح حاصل ہو، نہ صرف آتے ہوں بلکہ 10 طرح حاصل ہو، مہارت تامہ حاصل ہو، تو اس کے اوپر لب کشائی کرنا مجھ جیسے ناچیز اور کم علم کے لیے آج یہ ایک سمجھ لے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کے نہیں توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے، جو عقائد و نظریات کا آپ نے تحفظ کیا ہے۔ جب بھی اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو عقیدے اور نظریے کے تحفظ کی بات آتی ہے، تو یہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ آپ کا اس آئی ڈی ایس کا بھی ہے، اور آپ کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آئی ڈی ایس کو اسی طرح پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی محبتوں کو، خلوص کو، اخلاص کو اور محنتوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کی جتنی ٹیم ہے، چاہے وہ بیک کیمرہ ہیں یا بیک ڈور پہ کام کرتے ہیں، جو ناظرین ہیں جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں مفتی صاحب کی طرف بڑھوں اور اس موضوع کے تعلق سے، یعنی عامل ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، اس موضوع کے تعلق سے میں سوالات کروں، کچھ تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، روحانی علاج ایک حقیقت پر مبنی اور مؤثر علاج ہے، جس کے ذریعے لوگوں کی خدمت ایک عظیم عمل ہے، لیکن یہ صرف اسی وقت باعث خیر و برکت بنتا ہے جب اس کی بنیاد تقوی، اخلاص، علم شریعت، اہل سنت کے عقائد پر ہو۔ مگر بدقسمتی سے آج روحانیت کے نام پر بہت کچھ ایسا کیا جا رہا ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے، اور نہ ہی دین کے مزاج کے مطابق۔ ایسے وقت میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا سچا، خالص اور شرعی عامل کیسا ہوتا ہے؟ تو جواب ہے، عامل ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ اب یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں ایک طرف عظیم محدث، ماہر فقیہ، با کمال مفتی تھے، وہیں ایک ایسے ولی کامل بھی تھے کہ جن کی روحانیت شریعت کے تابع تھی۔ یہ بڑا اہم جملہ میں نے کہا ہے کہ جن کی روحانیت شریعت کے تابع تھی، جن کا ہر عمل، ہر مشورہ، ہر وظیفہ، ہر دعا مکمل طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی روحانی علاج کو کاروبار نہیں بنایا، اور نہ ہی روحانیت کو شریعت سے جدا سمجھا، بلکہ ان کے نزدیک روحانی علاج وہی معتبر تھا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، سنت کے مطابق ہو، اور مریض کے عقیدے و اعمال کی اصلاح کے ساتھ ہو۔ جہاں سیدی اعلیٰ حضرت نے تعویذات، وظائف اور اذکار میں بدعات،
شرکیہ جملوں یا غیر شرعی تصرفات کی سختی سے مخالفت کی، وہیں قرآنی آیات و مبارک کلمات پر مبنی تعویذات کو شرک کہنے والوں کا بھی رد بلیغ فرمایا۔ فکر رضا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو عامل لوگوں کے عقیدے بگاڑے یا انہیں شرکیہ کلمات کی طرف راغب کرے وہ دین کا خادم نہیں بلکہ دشمن ہے۔ بے شک۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تعلیمات ملتی ہیں کہ آج جب ہر دوسرا شخص خود کو عامل یا پیر کہتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پہلے اس کا عقیدہ، علم اور عمل دیکھا جائے۔ اگر وہاں کوئی بھی کمزوری ہو تو بس ہمیں ایسے نقلی اور جعلی روحانی دعوے داروں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روحانی خدمت کوئی ہنر یا چالاکی کا نام نہیں بلکہ ایک شرعی امانت ہے، اور اس امانت کو نبھانے کے لیے علم، تقوی، اخلاص اور کامل شریعت فہمی ضروری ہے۔ لہٰذا روحانی رہنمائی درکار ہو یا کسی عامل کی طرف رجوع کرنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا وہ شریعت کا پابند ہے، کیا اس کا عقیدہ درست ہے، کیا وہ اللہ پر توکل کرتا ہے یا محض تعویذوں کا کاروبار کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کیا وہ اعلیٰ حضرت جیسے اکابرین کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ ظاہر بات ہے یہاں اعلیٰ حضرت جیسے اکابرین سے مراد یہی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے جن عقائد و نظریات کی تجدید فرمائی ہے اور جو ہمیں تجدید فرما کر ہمیں قرآن و سنت کی روشنی ہم تک پہنچائی ہے، وہ اسی روشنی کو تسلیم کرنے والا اور اسی پر چلنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر ان سوالات کا جواب ہاں میں ہو تو سمجھ لیجئے عامل ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی روحانیت، صحیح عقیدہ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلا سوال قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اوراد و وظائف کے اعتبار سے سید اعلیٰ حضرت کا کیا انداز رہا، کیونکہ ہم عامل ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا بھی ڈسکس کر رہے ہیں خاص طور پر، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کن وظائف کو بطور خاص ترجیح دیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے نا، جو ذات اقدس ہے، جب بھی آپ فتاویٰ پڑھ لیں حضرت کے، کتابیں پڑھ لیں، تحریریں پڑھ لیں، شاعری پڑھ لیں، اللہ کا ذکر، اس کے حبیب کا ذکر، تو وظائف، تعویذات، عملیات، ان سب کے اندر بھی سب سے مقدم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس چیز کو رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے وظائف کی برکتیں، ذکر، کیوں وظیفے کا مطلب ذکر ہے، اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے، چاہے وہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، وہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، چاہے وہ کوئی وظیفہ پڑھیں، قرآن کی آیت پڑھیں۔ اور قرآن نے واضح طور پر سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، سن لو اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، دل کا سکون، راحت۔ تو گویا کہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل پرسکون رہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اطمینان داخل ہو، تو وہ اللہ کا ذکر کرے، پھر وہ قرآن کے آیات ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم آگے چل کے انشاءاللہ سے ذکر کریں گے اگر موقع لگا تو، کیونکہ عام طور پر بہت سارے لوگ اس طرح آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یار کیا فائدہ ذکر کرنے کا، خالی قرآن پڑھ لو۔ بلا شبہ قرآن پڑھنا بہت افضل ہے، لیکن کچھ اوراد و وظائف بیان کیے گئے ان کو بھی پڑھنا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا ذکر، کیونکہ وظائف کا مطلب یہی ہے، وظیفے کا مطلب جیسا ابھی آپ نے انٹرو میں بڑی پیاری بات فرمائی کہ وہ اس طرح کے عملیات اور ایسے مطلب باتیں ان کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں، نعوذ باللہ شرکی الفاظ تک ہوتے ہیں، تو اس سے اجتناب کریں، قرآن اور حدیث کے اندر جو وظائف آئیں ان کو پڑھیں، کیونکہ اللہ کا جب بندہ ذکر کرتا ہے نا، یہ اللہ کا ذکر اتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ کا ذکر بندے کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی کیا مطلب؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمایا رب العالمین بندے کو آزماتا ضرور ہے مشکل میں ڈال کر، لیکن آزماتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، لیکن مشکل میں ڈال کر اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، وہ اللہ کا یاد کرنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو بندوں کی مثال بیان فرمائی، فرمایا ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک وہ جو ذکر نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا جس طرح زندہ اور مردہ کی، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا شمار زندوں میں ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے محروم ہیں
اس کا شمار میرا آقا نے فرمایا وہ مردوں میں. تو اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں میں ان سب سے یہ کہوں گا کہ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں کوئی بھی وظیفہ، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کا کوئی لفظ، اللہ کے اسماء اعظم میں سے، اسماء الہیہ میں سے، نبی کریم علیہ السلام کو درود و سلام سے ایک چیز اپنے معمول میں ضرور رکھیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی، اس میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے. اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر اللہ میں سب سے افضل کون سا ہے؟ فرمایا سب سے آسان دو کلمے جو زبان پہ بڑے آسان ہیں لیکن میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں. اور فرمایا وہ کون ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مجدد اور مفکر اور مدبر اور محدث اور مفسر اور کیا کچھ کہی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ جب وہ ان کے ہم زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، جب یہ تعلیم اپنے مریدین کو، خلفاء کو تعلیم فرمائی اور امت کو یہ آیت تعلیم فرمایا حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرمایا یہ آیت مبارکہ کوئی صرف دن میں 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ رات کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کے لیے کافی ہے. اب اعلیٰ فرماتے ہیں فقیر کے پاس کتابوں کے ذخیرے بھرے ہوئے ہیں، اعمال کی بہتات ہے، وظائف بہت زیادہ ہیں، لیکن فقیر نے اس آیت مبارکہ کو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرمایا فقیر نے تمام مقاصد کے لیے، ایک دو مقصد نہیں، فرمایا تمام مقاصد کے لیے اس ایک آیت کو کافی وافی پایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ اس پروگرام کا یہ بھی ایک زبردست فائدہ ہے کہ ساتھ ساتھ چونکہ ذکر بھی سید اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے، آپ کے ملفوظات کا اور آپ کی جو عملیات والی ایک زندگی ہے جس میں آپ نے لوگوں کی اس حوالے سے بھی خدمت فرمائی، تو ہمیں وظائف بھی الحمدللہ مل رہے ہیں. قبلہ علامہ صاحب ایک بڑی ہی معروف سید اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے اوراد و وظائف کے تعلق سے الوظیفۃ الکریمہ، اس مجموعے کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الوظیفۃ الکریمہ یہ وہ وظائف ہیں جو اعلیٰ حضرت کے معمول میں رہے. تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ آپ جتنے وظائف پڑھتے ہیں ایک مرتبہ کبھی الوظیفۃ الکریمہ کا آپ باوضو ہو کے مطالعہ کریں پہلے پڑھیں تو صحیح اس میں اعلیٰ حضرت نے کیا، اور بڑے چھوٹے چھوٹے وظائف. یعنی عام طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں حافظ صاحب حضرت کے ساتھ، آپ کے ساتھ بہت سارے پروگرام کیے ہم نے وظائف کے اوپر دیگر پروگراموں میں، تو کوشش یہی ہوتی ہے کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانیاں دو، ان کو مشکل میں مت ڈالو. بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو ڈراؤ مت، خامخواہ خوف زدہ نہیں کرو. اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا الوظیفۃ الکریمہ آپ پڑھیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمام موذیات سے بچے گا، صرف 3 مرتبہ یہ پڑھ لے. تمام کوئی موذی جانور اس کو کاٹے گا نہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ لیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی زہر اثر نہیں کرے گا، صرف صبح 1 مرتبہ شام کو 1 مرتبہ کیا پڑھ لے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے استغفار کے فضائل بیان کیے، ذکر کے فضائل بیان کیے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ بھی فضیلہ بیان کی کہ کوئی چاہتا ہے، یعنی وظیفۃ الکریمہ میں مطالعے میں رہتا ہے الحمدللہ، اور میں کئی وظائف اس سے پڑھتا ہوں، اور میں ناظرین کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے پوری کتاب کے وظائف نہیں پڑھنے ہیں. دیکھیں وظیفہ آپ تو 500 وظائف پڑھیں، لیکن آپ کوئی ایک وظیفہ پڑھ لیں اور اس کو نبھائیں. کیا بات ہے، ٹائم سے پابندی سے. یہی اعلیٰ حضرت کی سیرت ہمیں ملتی ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ بہت بڑے ولی کامل اور بہت صوفی باصفا اور اتنی مصروف، یعنی ایک شخص جو پوری دنیا میں فتاوی بھیج رہا ہے اور فتاوی لکھ رہا ہے، سوالات کے جوابات دے رہا ہے، جو اور جب اس کے رسول کا سمندر سینہ اقدس میں معجزن ہوتا ہے تو شاعری کی صورت میں باہر بھی آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت پابندی سے وظائف پڑھا کرتے تھے. تو لہٰذا ناظرین سے میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ الوظیفۃ الکریمہ کو آپ پڑھیں، اور جو آپ کو لگے کہ مثال کے طور پر ایک بے اولاد شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اولاد مل جائے، یا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا قرضہ چڑھ گیا ہے. قرض کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث پاک ترمذی شریف کی روایت کی ہے اس کے اندر، اور وہ الفاظ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ پڑھے، فرمایا سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا نا اللہ ادا فرمائے گا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف 1 مرتبہ پڑھ لے کوئی صبح
ایک مرتبہ پڑھ لے رات کو، اللہ تمام پریشانی سے اس کو دور رکھے گا۔ لیکن اگر قرضہ چڑھ گیا ہے، ناظرین سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج جہان امام احمد رضا، جہان اعلیٰ حضرت، کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے توسط سے یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا یہ بھی ہے، فرمایا کو قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ بندہ کیسے نکلے گا، کہاں سے کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، دکان بھی تباہ ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا ہے تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا ہے رات تو رات ہو کے رہی۔ حضور نے فرما دیا پھر کیا پڑھے، فرمایا 11 مرتبہ صبح 11 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر قرضہ ہوگا، اللہ اس کو ادا فرمائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب تو وظائف بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا بات ہے، یعنی کہ ہمیں دگنا فائدہ الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے مل رہا ہے۔ اچھا، دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں مفتی صاحب عامل ہونے کا، لیکن ایک عامل یعنی روحانی عامل کو کتنا باعمل ہونا چاہیے، بالخصوص عملیات کے اعتبار سے یہ کتنا ضروری ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ اب ویسے تو ہر مسلمان کو ہی باعمل ہونا چاہیے، واہ واہ، ٹھیک ہے نا، ہر مسلمان، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، یا ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، یا ہمارے جو کیمرہ مین ہیں، سب کو باعمل ہونا چاہیے، بہت اچھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھے گا قیامت کے دن، سب کو۔ لیکن عامل اگر باعمل ہوگا نا، چونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو عملیات کرتے ہیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ وہ انتہائی مطلب بد تہذیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ اس میں شارٹ کٹ پیسہ ملتا ہے، لوگ اندھا بھروسہ کرتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، تو اب وہ عام طور پر مطلب واہیات قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈریسنگ کا کوئی سینس نہیں ہوتا، ان کو گندے کپڑے ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں۔ حالانکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علم اور عمل یہ کیسے ہیں، اس کی مثال امام اعظم نے دی۔ فرمایا کوئی شخص عمل کیا جا رہا ہے، وظائف پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن عمل نہیں ہے، علم ہے اس کے پاس لیکن عمل نہیں ہے، یا عمل تو ہے لیکن علم نہیں ہے۔ علم بھی یعنی جو عامل ہو اس کو دینی علم بھی ہو، صحیح، فرضیات کا علم ہو، حرام مشتبہات کا علم ہو، اس کو پتہ ہو کہ اللہ اور رسول نے کیا حکم دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ علم اور عمل کی مثال بیان کرتے فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ جسم کی طرح ہے اور عمل روح کی طرح۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ اب دیکھیں آپ صاحب علم فوراً سمجھ گئے، میں ناظرین کو سمجھا دوں کہ علم امام اعظم فرماتے ہیں جسم کی طرح ہے اور عمل روح کی طرح ہے، کہ روح جسم کے بغیر بیکار ہے اور جسم روح کے بغیر بیکار ہے، تو علم و عمل اسی طرح ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اعمال میں ہم دیکھتے ہیں نا، وہ ہے قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا ایک عمل مسلمان کو دیا گیا وہ نماز ہے۔ جو عامل باعمل ہوگا پہلی بات وہ نماز ضائع نہیں کرے گا، ایسے فراڈی نہیں ہوگا جو بولے گا بیٹھ کر کہ ہماری نماز جو ہے مدینے میں ہوتی ہے، ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے، کلمہ طیبہ نہیں آتا ہے۔ آپ آئے دن یوٹیوب کے چینل بھرے پڑے ہیں ایسی ویڈیو سے کہ ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور عوام بیچاری اتنی سادہ لو ہوتی ہے، ہر ایک کے پیچھے چل پڑتی ہے، ملنگ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ملنگ باندھ کے، گندا سا بندہ ہوگا، اس کو پتہ نہیں مہینوں سے نہایا بھی نہیں ہوگا، اور داڑھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کو بعض اوقات اینکر سے پوچھتے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ایسے بے نمازی اور بد عملوں کے لیے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ قرآن فرماتا ہے کہ جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی، ان کے بعد ایسے ناخلف آئے، انہوں نے نمازیں ضائع کی۔ جب نمازیں ضائع کی، قرآن فرماتا ہے ان قریب غی کے جنگل میں ڈالے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا، غی کے جنگل میں۔ حدیث پاک میں فرمایا جہنم کی وہ وادی ہے کہ اگر ایک بہت بڑی چٹان، میں اہل علم سے درخواست کروں گا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل آسان الفاظ بولوں، یعنی وہ جو کتابوں میں مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے آپ اور ہم تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن عوام کو سمجھنا، چونکہ خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں، بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور کم پڑھے لکھے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو سب کو بات سمجھ میں آئے۔ تو فرمایا ایک چٹان کو جہنم کے کنارے سے رکھ کے پھینکا جائے، 50,000 سال کے بعد جس تہ میں جا کے وہ گرے گا وہ غے کی وادی ہے۔ اللہ فرمایا بے نمازی کو وہاں ڈالا جائے گا، اور بے نمازی تو ظاہر سی بات کامیابی کیسے ہوگی جب وہ خود کامیاب نہیں ہے، وہ خود بد کردار ہے۔ قرآن نے تو فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صرف نماز نہیں پڑھتا ہے، فرمایا مومن وہ کامیاب ہے جو نماز کو انتہائی عاجزی اور انکساری سے پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے۔ تو جو بے عمل شخص ہوگا پھر اس کی بات میں تاثیر بھی نہیں رہے گی۔ قبلہ مفتی صاحب، اب دیکھیں بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے سب چیزیں دیکھ بھال لیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو عامل ہیں وہ اپنا ایک اچھا کردار رکھتے ہیں، تو
لیکن یہ شکایت بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ تاثیر نہیں ہے اوراد و وظائف میں، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو کیا اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں؟ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اس سلسلے میں تعلیمات اعلیٰ حضرت کیا ہیں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اور جو اعلیٰ حضرت کا معمول تھا کہ مریدین کو اجازت دینے کے حوالے سے اس کو بحیثیت عامل آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ بہت اہم ترین، اب تک کی جتنی نشست سے سارے اچھے سوالات ہیں، لیکن یہ اہم ترین سوال ہے کہ تاثیر، دیکھیے یاد رکھیے اللہ کے نام کی تاثیر تو ہے، واہ، کسی بھی حال میں پڑھا جائے تاثیر تو ہے، تاثیر تو ہے، اس کی تاثیر سے انکار نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے، مسائل یہاں آتے ہیں کہ جب ہم اس تاثیر کو جو پہنچانے والے ہوتے ہیں نا اس سے بے خبر ہوتے ہیں، اور وہ تاثیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ 6-7 چیزیں بیان کی ہیں خلاصتاً بیان فرمائی یہ چیزیں جس عامل کے اندر ہوں اور وہ نیت صحیح، سب سے بڑی بات نیت۔ امام بخاری امام مسلم نے جو بخاری و مسلم تحریر فرمائی نا حضرت، اس کی جو پہلی حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا اس کو پہلی حدیث پتہ کیا لے کر ہے، انما الاعمال بالنیات، بات ہی ختم ہے کہ عمل کا دار و مدار ہے ہی نیت پر۔ تو پہلی بات تو یہ، سب سے پہلی بات، عامل جب عمل دے تو اس کی نیت کیا ہے، نیت میں کوئی خرابی نہ ہو، پہلی بات۔ اور عربی کا ایک قاعدہ ہے، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ فات الشرط فات المشروط، ٹھیک ہے، اعمال کے لیے، وظائف کے لیے شرط کیا ہے کہ اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اور اگر یہ شرط، تو ایک شرط آگے پیچھے ہوئی گئی، مشروط بھی فوت ہو جائے گا۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے، میں مثال سمجھا دیتا ہوں، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، بالکل صحیح، اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ہوگی، آسان کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فات الشرط فات المشروط۔ اب شرطیں میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، سب سے پہلی بات، جو بھی آپ کام کریں، چاہے نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، حج کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں، کاروبار کریں، لین دین کریں، گھر والوں کے ساتھ معاملات ہوں، بچوں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، الغرض کوئی دینی یا دنیاوی کام کریں، اس میں مقصود صرف یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی ہر خیر والے کام کے لیے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ ایک بات، ناجائز کوئی مقصد نہ ہو، صحیح، پہلی بات یاد رکھیے، کسی ناجائز مقصد کے لیے اللہ کے نام کو یوز کرنا یہ انتہائی تباہ کن ہے، اور اس کی بعض اوقات رجعت بھی پڑ جاتی ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ اگر کوئی نعوذ باللہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرے تو اس کو نقصان ہو نہ ہو، یہ پڑھنے والے کو ضرور نقصان ہوگا، اور رجعت کیا پڑے گی کہ کم سے کم بندہ پاگل ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں، بیماریاں لگ جائیں اس کو، تو اللہ کی ناراضگی۔ ایک بات تو پہلی بات یہ کہ اخلاص ہو، صرف اللہ کی رضا، اخلاص۔ دوسری بات، جب وظیفہ پڑھ رہا ہے نا تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان اور یقین بالکل پختہ ہو، کوئی بھی کام کرے، وظائف پڑھے اتنے یقین کامل کے ساتھ کہ جب میں پڑھوں گا نا، یہ میرے مرشد نے، یہ میرے پیر صاحب نے، یہ میرے حضرت نے، یا فلاں علامہ صاحب نے، یا اعلیٰ حضرت نے جو وظائف بتائے، میں پڑھوں گا میرا رب مجھے سن رہا ہے، بس۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا کتنا پختہ یقین ہوگا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جبریل امین آ گئے، کہا یا نبی اللہ حکم کریں، ابھی آگ بجھا دو، ایک پر ماروں گا۔ بارش برسانے والے فرشتہ آ گیا، یا نبی اللہ حکم کریں، ابھی آپ پانی برساؤں اور اب آپ آگ بجھ جائے، فرمایا رب جانتا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آگ کی طرف اچھالا گیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا بردم و سلام علی ابراہیم، یہ یقین کامل۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ بھائی دنیا کہتی ہے، دنیا کا حساب کچھ بھی کہہ رہا، میں کیلکولیٹر کو نہیں جانتا، کیلکولیٹر یہ کہتا ہے کہ آپ لاکھ روپے میں سے 2500 روپے مائنس کر دو، کیا ہوگا درد، عدد کم ہو جائے گا بڑھ جائے گا، دنیا کہے گی۔ میتھ کے جتنے پروفیسر اور ٹیچرز ہیں وہ کہیں گے جناب دنیا کی ہر مشینری کیلکولیٹر کہے گا کہ جناب جیسے آپ پیسے مائنس کریں گے، 2500 مائنس کریں گے، پیسے کم ہو جائیں گے۔ لاکھ میں سے 2500 روپے نکال دیا، اور قرآن حدیث فرماتے ہیں تو 2500 زکوٰۃ دے، اللہ تیرا مال بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یقین کی باتیں ہیں، بہت اچھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیں، سرکار دو عالم علیہ السلام وہ غزوہ احد میں نا، چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں، جب غزوہ احد ہوا 37 ہجری میں، غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد میں کفار کو شکست ہوئی۔ اس وقت حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے بھاگتے بھاگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر کہا، اے محمد آپ کی اور ہماری آئندہ سال بدر میں پھر ملاقات ہوگی، یعنی جنگ ہوگی۔ اب یہ سال گزر گیا، قصہ مختصر، ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے تو میں مختصر عرض کروں کہ جب وہ سال گزر گیا تو اب ظاہر سے مسلمان تھکے ہوئے تھے، 70 شہید ہو چکے تھے، 70 کے قریب زخمی تھے، زخم ابھی بھرے نہیں تھے صحیح طرح۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا. اللہ فرماتا ہے کیا ہوا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضور یہ پڑھتے ہوئے گئے حسبنا اللہ و نعم، قرآن پاک کے اندر ہے. فانقلبوا، قرآن فرماتا پھر ہوا کیا؟ اللہ نے دہشت طاری کر دی کافروں کے دلوں پر. فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی لے کے پلٹے. تو لہٰذا تیسری بات کہ رزق حلال کماتا، رزق حلال کماتا، یہ ضروری ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے کنز العمال شریف کی غالباً حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص ہے جسے حرام پہنا ہوا ہے، اس کا کھانا اس کے پیٹ کے اندر حرام ہے، اس کا پہننا حرام، اس کا اوڑھنا حرام، اس کا بزنس حرام، سب کچھ حرام ہے. حضور نے فرمایا خاک اس کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اور جو وہ ادا کر رہا ہے وہ زبان حرام ہے. تو فرمایا رزق حلال، گناہوں سے پرہیز، جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، بدکاری، بد نگاہی، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہو. پھر وظائف پڑھیں. سب سے آخری اور اہم ترین بات جو عام طور پر وظائف میں لوگ نہیں کرتے، تسلسل اور صبر. نہ تو مسلسل پڑھتے ہیں، 4 دن پڑھا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے حروف ہیں ان کے موکل پیدا کیے ہیں. پہلی بات یہ کہ موکل فرشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ موکل اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، الفاظ پہ منحصر ہے. جیسے ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے تو موکل کو کی جماعت ہے پوری ہو. ہم دعا پڑھتے ہیں سفر کی، حالانکہ وہ بیچ آیت ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ پونے 2 آیت ہے تقریباً، 2 پوری نہیں ہے. حضور نے اپنی یہ پوری ایک جماعت ہے موکلوں کی جو اللہ نے سفر پر مقرر کی ہے، اور حضور نے اپنی امت کو اجازت دی ایک مرتبہ پڑھو، وہ پوری جماعت تمہاری حفاظت کرے گی. یہ کمال ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا جب بھی وظیفہ پڑھیں آپ تسلسل سے پڑھیں. اور دوسرا صبر، اور تیسری بات توجہ. یعنی اب میں موبائل چلا رہا ہوں اور میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، وظیفہ پڑھ رہا ہوں، تو بالکل توجہ کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے، جتنا اہتمام کرے اتنی پاکیزہ رہے، جسم بھی پاکیزہ ہو، بدن بھی پاکیزہ ہو. ہاں خواتین جو ہیں بعض عورت وظائف میں صوفیہ اجازت دیتے ہیں کہ خواتین وہ وظائف جو قرآن میں نہیں ہیں، احادیث میں آئے ہیں یا بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں، تو اگر وہ وظائف پڑھیں تو خواتین مخصوص ایام میں. لیکن اس کے اندر افضل یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عورت ارکان وضو ادا کر لے، جیسے وضو کرتے ہیں نا باقاعدہ، اس طرح ارکان وضو ادا کر لے، پھر وظائف پڑھے، پھر اس کی تاثیر دیکھیں انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، اور ٹاپک ایسا تھا کہ اس پر یہ گفتگو میں سمجھتا ہوں جتنی خوبصورت آپ نے فرمائی ہے یہ آپ ہی کا امتیاز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اس موضوع پر یہ جو باتیں ساری سن لیں گے نا تو آپ کو یہ سارا حساب کتاب سمجھ آ جائے گا. فی زمانہ عاملین نے جو شکلیں اختیار کی ہوئی ہیں، دین سے دوری ان کی اپنی بھی ہے، لوگوں کی بھی کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے خرافات کی طرف لے کر جا رہے ہیں، شرک یا جملوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہمیں ایسے عاملین کو پہچاننا بھی ہوگا، اور پہچاننے کا جو معیار ہے وہ قرآن و سنت ہے. اور قرآن و سنت کی روشنی، یہ اجالا سید اعلیٰ حضرت کے ہمیں عمل سے بھی، آپ کے پیغام سے بھی، اور الحمدللہ آپ کے اس شعبے میں جس انداز سے آپ نے کام فرمایا عملیات کے حوالے سے، وہ بھی ہمیں واضح طور پر اشارہ کرتا ہے، واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ کس انداز کا عامل ہونا چاہیے اور کیا اس کی چیزیں اس کے اندر یہ ضروری ہیں. یعنی وہ کس کردار کا مالک ہونا چاہیے، شریعت کا کتنا پابند ہونا چاہیے. ہاں یہ سب چیزیں درست ہوں تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ہم نے اس سے وظائف لینے بھی ہیں اور پھر اس پر پڑھنا بھی ہے، اور پھر دیگر چیزیں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں بہت ہی خوب فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب بہت شکریہ. جہان امام احمد رضا میں آپ نے اس خوبصورت عنوان پر کمال گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت فرمائے. ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ. کل پھر آئیں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ، آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.